اس دن کو ہر سال مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی، پورے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی پوری دنیا میں جہاں بھی ہمارے کشمیری بہن بھائی یا پاکستانی بہن بھائی جو بھی بستے، وہ اس دن کو ایک بلیک ڈے کے نام سے مناتے ہیں۔ وہ اس دن کو ایک بربریت اور وحشیت اور ظلم کا نشانی کی طور پر مناتے۔ تو اس سلسلے میں ہم ہر سال یا پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی اس دن کو ایک سیاہ دن کی طور پر مناتے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہمارے بہنیں اور بھائی ہیں، ان کو یہ میسج دلانا چاہتے کہ ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ایک ظاہری یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے، اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے کہ جتنے سال ہو گئے 76-77، مگر اس کے باوجود یہ دن آج تک ہم بلیک ڈے کی طور پر منائیں گے، اور انڈیا کا وہی غاصبانہ قبضہ نہیں مانتے جب تک یونائٹڈ نیشن کے سلامتی کونسل کی ریزولوشنز کے تحت ان کا حق نہیں دیا جائے اور وہ اپنے مرضی کا انتخاب نہ کرے۔ تو اس سلسلے میں یا بھی مختلف، میں اس سلسلے میں جانے سے پہلے اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن ہم ان مقبوضہ جموں کشمیر کے بہنوں اور بھائیوں نے جو قربانیاں دی، اس کو سلوٹ سلام پیش کرتے۔ میں ان کے اس حوصلے کو، اس کریج کو کہ آج تک یہ جو ڈیٹا نکالا گیا ہے 27 اکتوبر 2025 تک تقریباً 97,262 وہی شہادتیں ہوئی، انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اس کے ساتھ تقریباً 8,316 وہی ان کے جیلوں کے اندر یا جعلی مقابلوں میں ان کی شہادتیں ہوئی۔ 1,70,000 سے زائد شہریوں کو گرفتار کر دیا گیا، اور ساتھ ساتھ 1,10,504 مکانات اور ان کے بلڈنگز کو نقصان پہنچا دیا گیا یا مسمار کر دیا گیا۔ اس ظلم اور بربریت کے دوران ہمارے 22,963 بہنیں مائیں اسی طرح بیوہ بن گئے، اور اسی ظلم اور بربریت کے دوران 1,07,916 ہمارے وہی بھائی اور بہنیں یتیم ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں۔ اور 11,229 خواتین کے ساتھ اس طرح زیادتیں کیے گئی اور ان کے حرمتوں کو اچال دیا گیا۔ اب بھی میں وہی جو سیاسی رہنما حریت کے کئی ان کے جیلوں میں پڑے ہوئے، اگر میں ذکر نہ کروں یاسین ملک کا، مسرت عالم بٹ کا، شبیر شاہ کا، آسیہ اندرابی کا، اور اس طرح کئی ان کے جیل ابھی ان لوگوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، اور خاص کر یاسین ملک کی وہ پھانسی دینے کے انتظامات میں اپنے وہی کالے قوانین اور اس کو مد نظر رکھ کر اس کے پیچھے بھی لگے ہوئے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی داستان ہے، بہت بڑی ہسٹری ہے، اور ان لوگوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی، تو ہمیں ان کے ان قربانیوں کا احساس ہے، اس کو ریئلائز کر رہے، اور وہی مقبوضہ جموں کشمیر کے جو مظالم، انڈیا تو بات ہے بڑی کرتے ہیں اور بڑی جمہوریت اور ڈیموکریسی، مگر ان کے ایک چھوٹے خطے میں آج بھی ان کے 9 لاکھ کے افواج موجود ہے،
اور انہیں مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک جیل بنا دیا ہے، ایک جیل کی شکل میں۔ وہی کسی قسم کی آزادی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اپنے صحافت کی طرف دیکھیں تو کوئی نہ لکھ سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ کوئی اور اظہار رائے کا اختیار ہے، نہ کوئی جلسہ جلوس، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس طرح ان کا ایک بالکل پورا مقبوضہ جموں کشمیر ایک جیل کی شکل پیش کر رہا ہے، اور مسلسل وہی وائلیشن ہو رہی ہے۔ اور کوئی ہماری یونائٹڈ نیشن سے، پوری دنیا سے بار بار اپیل کرتے رہے اور پھر بھی کرتے رہیں گے کہ ان کو اپنے ریزولوشن کی امپلیمنٹیشن کے لیے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے، اور ابھی تک اس میں سست روی کا شکار ہے، ان کو اس میں تیزی لانی چاہیے۔ اور ہم اپنی طرف سے یہ میسج دوبارہ دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان وہی ان کی جو حمایت ہے وہی پہلے بھی کیا اور اب بھی ان کی ہر قسم کی سیاسی اور سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ میں بالکل یہ، اگر آپ نے دیکھا ہمارا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے دلیرانہ طریقے سے، خواہ یونائٹڈ نیشن ہو، خواہ امت مسلمہ کے کانفرنسز ہو، کسی ملک میں انڈیویجول بات کرنا ہو، اجتماعی بات کرنا ہو، تو انتہائی ڈٹائی سے وہی نمائندگی کی ہے اور اس ایشو کو ہر جگہ ہائی لائٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہائی لائٹ کرتے رہیں گے۔ اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی۔ اور یہ خوشی کی بات ہے کہ وہی جو انڈیا کا غرور معرکہ حق کے بعد، وہی جو انڈیا کہہ رہا تھا کہ یہ ایشو ابھی ڈیڈ ایشو ہے، یہ ایشو ختم ہو چکا ہے، دفن ہو چکا ہے، تو یہ ایک بات کہ ہمارے وہی بھی ان بہنوں بھائیوں کو ایک حوصلہ اور کریج مل گیا، اور انڈیا کا وہی غرور ہمارے افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی لیڈرشپ میں خاک میں ملا دیا، اور دنیا کو پھر باور کرا دیا کہ ہماری اصلی ڈسپیوٹ یہ مقبوضہ جموں کشمیر میں یہ ہے، اور جب تک یہ ریزالو نہ ہو تو خطے میں امن قائم کرنا ناممکن ہے اور ناممکن رہے گا۔ اور اسی وجہ سے اس معرکہ حق کے بعد وہی کشمیر کاز ہائی لائٹ ہوئی ہے، اور ابھی پوری دنیا، جو لوگ پہلے اس بات کو کرنا گوارا نہیں سمجھتے تھے، ہر جگہ سے ابھی آواز آ رہی ہے اور آ رہے کہ یہ محسوس کر رہے اور فیل کر رہے کہ اصلی ایشو ہماری انڈیا کے ساتھ اصلی ایشو وہی ایشو ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو ریزالو کر کے اور ہم سایوں کی طرح رہے اچھے، مگر ہماری بنیادی ایشو جب تک یہ ایشو ریزالو نہ ہو تو یہ ڈسپیوٹ اور یہ جھگڑے اور لڑائی، اگر پہلے بھی ہم نے 3 جنگیں لڑے، یہ جنگ بھی لڑا گیا، تو اس طرح یہ جاری رہے گا۔ یہ نہ انڈیا کی مفاد میں، نہ ان کی عوام کی مفاد میں، اور نہ پاکستان کی مفاد میں، یہ سب کی مفاد اس میں کہ وہی یونائٹڈ نیشن کے جو ریزولوشنز ہے وہی مقبوضہ جموں کشمیر میں امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ انفارچونیٹلی 5 اگست 2019 کو اس کو امپلیمنٹیشن کی بجائے انہوں نے اپنے آئین اور اپنے قانون میں، جو ان کے دفعات 370 اور 35 سے شامل تھے، جس کے تحت انڈیا کی آئین میں کوئی باہر سے آ کر مقبوضہ جموں کشمیر میں زمین خریدنا یا دوسرا ان کا ووٹر بننا یا اس طرح اس پر پابندی تھی، انہوں نے اس ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے کہ ہم باہر سے بقائے انڈیا سے لوگوں کو لائیں گے اور یا آباد کریں گے، تو اس کو وہی جو اپنے آئین کے دفعات ہے ان کو بھی ختم کر دیا گیا، جو نہ دنیا مانتی ہے نہ ہم مانتے اور نہ مقبوضہ جموں کشمیر کے ہمارے وہی بہنیں اور بھائی اس کے ماننے کے لیے تیار ہے۔ ایک دفعہ پھر میں یہ بالکل سمجھتا ہوں، اور ان کے جو آج تک اگر حریت کانفرنس والے باہر دنیا میں بھی ہے اندر بھی ہے، انہوں نے اس کا آواز بلند رکھا ہے، میں سب کے اس کریج اور حوصلے کو دوبارہ داد دینا چاہتا ہوں، اور یہ میں داد کیا کہ اس کو
سلوٹ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی 1 سال بھی جیل میں رہے ان کا کیا اثر ہوگا، اور ساری زندگی، اور وہی ان کی شہادتیں بھی ہوئی، مگر ان کے منہ پر وہی بات جو ہمارا ایک نظریاتی وابستگی ہے وہی آج تک قائم دائم ہے، اور ان میں وہی پاکستانیت کا جذبہ بھی قائم دائم ہے۔ تو ہم ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی وہی جذبات اور وہی احساسات ہے، اور میں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے دوبارہ یونائٹڈ نیشن اور دوسرے جتنے ادارے ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہیومن رائٹس اور سارے چیزوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کے یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے اور رائٹ ہے۔ ایک تو پہلے سے ایک ڈیمانڈ ہوتا ہے، یہ تو آپ نے ریزولوشن پاس کر دیے، ریزولوشن پاس ہوئے، یہ ان کا حق اور رائٹ ہے، تو آپ کو اس کی امپلیمنٹیشن کر لینی چاہیے۔ اگر آپ یہ نہیں کراتے تو یہ ڈسپیوٹ یہاں بھی رہے گا اور پورے خطے میں بھی پھر امن لانا ناممکن ہوگا۔ میں ساتھ ساتھ اس دن کے حوالے سے جو ہماری منسٹری کے زیر اہتمام جو اس کو لیڈ کرتے ہیں منسٹری کشمیر افیئر، مختلف قسم کے پورے پاکستان اور پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی مختلف تقاریب ہوتے، واکس ہوتے، سیمینار ہوتے کہ پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر بھی اس دن کو دوبارہ یاد کرا دیا جائے اور پوری دنیا کو بتا دیا جائے، یا اندر بھی اور باہر بھی۔ تو اس حوالے سے کئی اقدامات جو پرائم منسٹر کی ہدایت پر اور کیبنٹ ڈویژن نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ کل 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی پوری یہاں بھی اور باہر بھی جو جتنے ہمارے قونصلیٹ ہے، ایمبیسیز ہے، 1 منٹ کی خاموشی کل 10 بجے اس کے نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے، اختیار کی جائے گی۔ اور ہم نے وہی بھی اسلام آباد میں بھی ہماری منسٹری کے زیر اہتمام ایک واک کا اہتمام کرتے ہیں، کل کے لیے بھی کیا ہے کہ وہی فارن آفس سے لے کر ڈی چوک تک ایک ریلی نکالی جائے گی اس بلیک ڈے کی مذمت کے لیے اور ان کشمیریوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے۔ اسی طرح دوسرے بھی مختلف جگہوں میں بینر، جھنڈے، سب کچھ اس پر کام ہو رہا ہے، اور خاص کر فارن منسٹری کا اس میں بڑا رول ہے، وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں، اور ان کے باہر جتنے کونسلیٹ اور مشنز ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ ہر جگہ اس کو وہی منائے، سیمینار کرے، ریلیاں کرے اور اپنے ایمبیسیز میں فنکشن کرے، اور اس کی وہی فوٹیجز جو ہم نے وہی ایک سیل قائم کیا ہے ہر ایک ملک سے ہمیں ان کو بھیجنا ہوگی، اور انہوں نے اس کا باقاعدہ انتظام کیا ہے۔ فارن منسٹری کی پارٹ پر ہماری یہ بھی انتظام کیا گیا ہے کہ کل کے دن وہ جو ہمارے جتنے ڈپلومیٹس ہیں مختلف ممالک کو، وہ فارن آفس میں بلا کر اور وہی ان کو یہ سب کچھ سچویشن ان کے سامنے بھی رکھے گی اور ان کی آگاہی بھی کرے گی۔ تو اسی طرح ہماری دوسری منسٹریاں خاص کر اس میں اطلاعات و نشریات کا ان کی اپنی مختلف پروگرام، خواہ وہ پی ٹی وی پر ہے، وہی خواہ وہ اے جے کے ٹی وی پر یا دوسرے سوشل میڈیا پر ہے، ان کے بھی اپنی ڈیوٹی ہے، خواہ وہ ریڈیو پاکستان ہے، تو وہ بھی اس دن کی مماثلت سے مختلف ٹاک شوز کریں گے، پروگرام کریں گے، اور وہی جو کچھ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہو رہا ہے ان کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اسی حوالے سے ہم نے تمام صوبوں کو بھی، چاروں صوبوں کو، مرکز کے علاوہ جی بی اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹس بھی ان کے ساتھ ہم رابطے میں، اور انہوں نے اپنا بھی اہتمام کیا ہے کہ اسی لیول پر وہ بھی مختلف تقاریب کا اہتمام کریں گے، ریلیں نکالیں گی، اور یہ ہر جگہ ریکارڈ پر لائیں گی کہ یہ میسج پورے پاکستان سے جائے، انڈیویجول یہ نہیں کہ اسلام آباد سے جائے، مگر پاکستان کے کونے کونے سے وہ اس بلیک ڈے کو
منایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہی اظہاری یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا ان مظلوم بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ، اور ان کو یہ باور کرا دیا جائے گا کہ صرف ایک انڈیویجول نہیں، یہ ہمارے کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ کسی ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ ہماری ساری پاکستان کا ایشو ہے، یہ ہم سب کا ایشو ہے کہ ان کو یہ میسج جائے۔ تو یہ بھی پورے ملک میں اس کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے۔ اس طرح ہمارے جو کمیونیکیشن منسٹری ہے، ان کے جتنے ٹول پلازے ہیں ان پر بھی ہر جگہ بینر بھی ہوں گے، اور سارے اس کا اظہار بھی ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہمارا سی ڈی اے ان کا اپنا ایک رول ہے، پیمرا کا اپنا ایک رول ہے، ڈیفنس والے اپنے ایئرپورٹس اور سب کچھ وہی بھی بینر آویزاں ہوں گے کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں کہ آج یہ بلیک ڈے ہے اور اس کو منایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح مختلف پورے ملک میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے وہی سرگرمیاں جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سارے اس میں بھرپور حصہ لے گی، اور خاص کر مظفر آباد میں بھی ریلیوں کا اہتمام، اور بقایا ملک میں بھی ریلیوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ہر صوبے میں اور ڈسٹرکٹ اور پھر نیچے تحصیل کی لیول پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور یہ میسج ان کو جائے گا کہ یہ پوری پاکستان کی عوام، خواہ یا اندر ہے یا باہر ہے یا پاکستان میں، ان مظلوم بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ رہیں گے۔ اور میں ایک دفعہ پھر جو حوصلہ اور کریج ان کو مل گیا ہے، وہی معرکہ حق کے بعد اور ایک یقین امید پیدا ہوئی ہے، ہمیں بھی یہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ پورا یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ انڈیا کو یہ بات ماننا پڑے گا، اور ان کو ان کا حق دینا پڑے گا، ان سے پوچھنا پڑے گا کہ جو جنون کشمیری ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے باہر سے آ کے لے کے کہ اس کا ڈیموگرافی چینج ہو، اور اگر انتخابات ہو، الیکشن ہو، تو وہی باہر سے لوگ آ کر وہ بھی ووٹ کاسٹ کریں۔ ہمارا وہی ڈیمانڈ ہے کہ جو اوریجنل کشمیری ہے ان سے پوچھا جائے، اور ان کے جو ریزولوشن ہے یونائٹڈ نیشن کے، اس کے مطابق ان کا فیصلہ کر دیا جائے کہ وہ اپنے فیوچر اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے۔ تو آج کے حوالے سے یہ جو ہماری پلانس ہے، ہماری منسٹری اس کو کوآرڈینیٹ کر رہے، اور نیچے تمام منسٹریوں کے ساتھ، فیڈرل منسٹریز کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کے ساتھ، جی بی گورنمنٹ کے ساتھ، اے جے کے گورنمنٹ کے ساتھ ہماری پوری سٹاف اور منسٹری آن لائن ہے، ان ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کر رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید رکھتے ہیں کہ پچھلے سالوں سے بہتر جو ایک نیا جذبہ ہے، یہ دن زیادہ زور سے اس بلیک ڈے کو منایا جائے گا، اور زیادہ زور سے میسج دیا جائے گا کہ ہم یہاں کے پوری عوام ان کے ساتھ ہے اور ساتھ رہیں گے۔ تو آج کی ہماری یہ مین مقصد جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس کے چیدہ جو نکات تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ بتائیے گا کہ اگر آزاد کشمیر کی ہم بات کریں تو پچھلے دنوں میں احتجاج ہوا تھا، اس کے بعد آپ گئے تھے، کمیٹی بنی تھی حکومتی، اس نے وجہ کہ اپنا کردار ادا کیا تھا۔ اب وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تبدیل ہونے کی باتیں بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے حریت کانفرنس کا یا یہ جو ہمارا رہنما ہے یہ باتیں کرے، پھر آپ کے سوالات کے میں جوابات دوں گا، پلیز آپ کریں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فیض احمد نقشبندی صاحب۔ سید فیض نقشبندی، میرا تعلق مقبوضہ کشمیر سری نگر سے ہے، اور یہاں پر میں سینئر ممبر ہوں آل پارٹیز حریت کانفرنس کا۔ میں پہلے اس کا فارمر کنوینئر تھا، لیڈ کر رہا تھا آل پارٹیز حریت کانفرنس کا، جو ایک آرگنائزیشن ہے، امبریلا آرگنائزیشن، جس کے اندر تمام سوشل، پولیٹیکل اور دیگر تنظیمیں شامل ہیں، اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے حصول حق خود ارادیت مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں منسٹر صاحب آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں پاکستانی عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ مؤثر انداز میں مقبوضہ کشمیر
کہ عوام کے لیے حق خود ارادیت اور وہاں پر جو بھارتی مظالم ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں ہم ہائیلی اپریشیٹ کرتے ہیں. تمام میڈیا جو یہاں پر موجود ہے اور جو نہیں ہے پاکستانی میڈیا, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ہی ہمارے قلم اور آئیز ہیں جو دنیا تک ہماری آواز پہنچاتی ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میرے بھائیوں, یہ 27 منسٹر صاحب نے تو بہت ہی ڈیٹیل یہ سارا ڈسکس کیا اپنی اسٹیٹمنٹ میں, لیکن میں بھی تھوڑا سا اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں. 27 اکتوبر مقبوضہ کشمیر کے عوام آزاد کشمیر میں پاکستان کے چپے چپے سے یہ دن, اور کشمیری پاکستانی اکراس دی ورلڈ جہاں پر بھی موجود ہیں, اس دن کو یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں. گیونگ اے اسٹرانگ میسج ٹو دی انٹائر ورلڈ, especially to India, that we condemn Indian occupation of our homeland and we condemn the Indian atrocities in Indian occupied Jammu and Kashmir. یہ اس کا بنیادی مقصد ہے بلیک ڈے کا. یہ اس طرح ہوا 27 اکتوبر کو بھارت نے ناجائز طور پہ fraudulently landed its troops in our homeland, Srinagar, occupied our homeland by sheer use of force, which it continues up till now with widespread of human rights violations. ہم نے اس ناجائز قبضے کو کنڈم کیا, لیکن اس کے بدلے بھارت نے 3 مین اقدامات لیے. کشمیریوں کا قتل عام شروع ہوا, ان کے گھر جلائے گئے, بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی گئی, ہمارے ہزاروں نوجوان لاپتہ, جیلوں میں بند. اتنی زیادہ ایٹراسٹیز ہوئی کہ انڈیا واز فورسڈ ٹو انیکٹ انہیومن لاز. آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ بنایا گیا. Impunity has been granted to the Indian forces. No case, no suit can lie against any Indian soldier in any court of law. Confession before a police officer has been declared a valid confession. یعنی پولیس والا جو قانون کے خلاف ہے, یونائٹڈ نیشن کے قانون کے خلاف ہے, لیکن یہ اس لیے it facilitates the torture. Burden of proof is reversed. The accused has to prove that he is not guilty of the offense. Trust کے لیے جب impunity دی گئی تو Indian atrocities drastically increased. ایک تو انڈیا نے یہی کیا. دوسرا, انڈیا نے کہنا شروع کیا کشمیر is an integral part of India, which is not. تیسرا ان کا یہ تھا کہ UN resolutions are old. They are more than 70 years old. Therefore, they have become infractuous. No, it is not correct position. قانون انٹرنیشنل قانون ہے, 3 سچویشنز میں UN resolution ختم ہو سکتا ہے. ایک, اگر یونائٹڈ نیشن خود ہی دوسرا ریزولوشن پاس کرتا ہے, پرانا ختم ہوتا ہے, یہ سچویشن. It has not happened in our case. دوسری سچویشن, if the parties to the dispute enter into an agreement and say we have resolved the issue, and that too with the consent of the Security Council. It has not happened. تیسری سچویشن یہ ہے کہ اگر ٹائم فریم ورک UN resolutions میں ہو, after the expiry of that time it becomes infraction. It has not happened in our case. Our UN resolutions are intact and enforceable. یہ صرف بھارت کے ہٹ درمی ہے جو ان کو UN resolutions کو implement نہیں ہوتا دیتا. اس کے 3 فریق ہیں,
Pakistani, Kashmiri, both are demanding the implementation of the UN resolution. It is the India that refuses to implement the UN resolution. यानी ये यूनाइटेड नेशन की एज ए मेंबर स्टेट भी खिलाफ है. इट इज़ कॉन्ट्ररी टू द obligations as a member state. हम तमाम अक़वाम आलम को ये बताना चाहते हैं, we will continue our struggle for achievement of the right to self-determination despite of Indian terror and the Indian state-sponsored terrorism. इस मौके पे हम हुकूमत पाकिस्तान हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके तमाम एलाइज, हम पाकिस्तान के गयूर आवाम के डिप्लोमेटिक, मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं. हम मशकूर हैं. यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, हम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का जो कमिटेड और क्लियर स्टैंड है, इट इज़ ए क्लियर मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड दैट पाकिस्तानीज एंड कश्मीर आर शोल्डर टू शोल्डर. मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने सैयद आसिम मुनीर साहब को चुना पाकिस्तान की तैमूर तरक्की के लिए. ये हाफिज़ कुरान, 5 वक्त के नमाजी और अबव ऑल बहादुर, अबव ऑल ये हमारे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके औलादों में है. पाकिस्तान का मुकद्दर आप बराह रास्त के मनासिर देख रहे थे. लाहौर के वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है. अमीर मकाम का कहना था कि आलमी बरादरी कश्मीरी आवाम के हक़ के खुद इरादियत की हिमायत में अपना मौसर किरदार अदा करे. इसके अलावा अमीर मकाम का कहना था कि 27 अक्टूबर कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्ज़े और मज़ालिम को बेनकाब करने का दिन है. कल मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्ज़े और मज़ालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा. मकबूजा कश्मीर के अवाम से इज़हार यकजहती के लिए दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली जाएगी. अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए.